अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट और मैं बाटरी। इस वक्त हमारे साथ है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, ऑथर ऑफ कश्मीर, ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोसाफ। खैर मकदम करना चाहते हैं सर आपको प्राइम पोस्ट में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता था कि आपको भी कभी कैद किया जाएगा? कि सियासी ज़िंदगी में ये तो होता रहता है कि जो किरदार होते हैं उनको कभी जेल भी जाना पड़ता है। ये तो कोई अजीब बात नहीं है। इसलिए 5 अगस्त 19 से मैं भी हाउस अरेस्ट रहा बड़ी देर, 1.5 बरस से ज़्यादा। तो वो गुज़र गया वो वक्त। उनका जो कैद और दूसरी तकलीफ़ें देते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए ये चीज़ें आती जाती हैं सियासत का काम करने वालों की ज़िंदगी में। इसके लिए वो तैयार रहते हैं फ़िक्र में। तो उन्होंने ऐसा किया। वो तो देखिए, इस वक्त दिक्कत ये है कि जो मरकज़ी हुकूमत है या ये हुकूमत है, मिल के ये आवाम से कटे हुए लोग हैं। इसलिए एक तरफा और अमल है, मतलब रेडियो से, टेलीविज़न से, ये नशरी अदारे तो उनके मातहत है ना, ये बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं इसकी अनसुनी कर देते हैं, अपनी बड़ास निकालते हैं। लेकिन लोग महकम है, मुस्तहकम है अपने इरादे में। मसलन लोगों ने महसूस किया कि इन्होंने दाखिली खुद मुख्तारी को छीन लिया, 370 को ख़त्म किया ना। और बीजेपी के लीडर बोलते रहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा सरकार है। मोदी जी और उनके साथी जितने हैं वो चाहे दरकार है ऐसी बातें, वो बातें करते रहते हैं। इसलिए आम लोग हिंदुस्तान में समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो काम से ज़्यादा प्रोपेगेंडा करती रहती है। तो करें, लेकिन यहाँ के लोग इस बात पर मुस्तहकम हैं कि 370 जो दाखिली खुद मुख्तारी हमारी थी उसको बहाल करना होगा। अब वो समझते हैं ये कैसे होगा। वो तो कहने लगे हैं अब बड़े बड़े ओहदे बड़ी कुर्सी में, अब गड़ी पीछे कैसे आ जाएगी। लेकिन अवाम मालिक होते हैं। आपको देखते रहेंगे कि कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी दाखिली खुद मुख्तारी पर कोई मुसालहत नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए तब तक हड़ताल भी होती रहेगी, लोगों के दिलों में गुस्सा भी रहेगा और आपको कॉपरेशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ सूरी होटल में जर्नलिस्टों को या बाहर से यूरोपियन यूनियन से गैर मारूफ चेहरे लाते हैं, उनसे पुलिस के ज़रिए आप मिलवाते रहेंगे। लेकिन वो दूध नहीं है जिससे घी निकलेगा, वो आपकी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। अवामी एतमाद लेने के लिए आपको सच्चे मन से जमहूरी रास्ते पर आना चाहिए, तो वो आना पड़ेगा। मोदी जी को जब 370 हटाया गया था तो उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने दावे किए थे कि हम एक नया कश्मीर बनाएंगे और कश्मीर में अमन आएगा। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में अमन आएगा? देखिए, एक बात है, जब तक लोग नाराज़ रहेंगे सही जमहूरियत नहीं पनप सकती है। और वो कहते रहेंगे तो लोग, दुनिया के लोग उसको प्रोपेगेंडा मानेंगे। क्या यूरोप ने, अमेरिका ने, जापान ने मोदी गवर्नमेंट का कश्मीर पर जो प्रोपेगेंडा उसको कबूल किया? क्या यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा से कश्मीर को उतारा गया? पाकिस्तान हो या दूसरी श्रीलंका हो, नेपाल हो, जो हिंदुस्तान के, बांग्लादेश हो, क्या वो अंदर से अपने दिमाग में सोचते हैं हिंदुस्तान के हमसाहब कि कश्मीर सेटल हो गया? कश्मीर सेटल नहीं हो गया है। और कश्मीर यूनाइटेड नेशंस में एजेंडा में शामिल है और हर बरस इस पर बहस होती है, हर बरस तकरीरें होती हैं। हिंदुस्तान का नुमाइंदा भी बोलता है, लेकिन पाकिस्तान का नुमाइंदा भी बोलता है। तो जो कश्मीर के हमदर्द हैं वो भी अपनी तकरीर करते हैं। तो इसलिए एक बात है, कश्मीर का मसला अभी है, उसको तय करना चाहिए और लोगों की मर्जी से करना चाहिए। प्रोपेगेंडा एक तरफ, हकीकत दूसरी तरफ, ये है। सर, अगर हम अमन की बात करेंगे तो अगर अमन हम देखेंगे, आप किस नज़रिए से अमन को देखते हैं कि अमन कैसा होना चाहिए हमारे कश्मीर में? नहीं, अब जमहूरियत होनी चाहिए, वोट के ज़रिए हुकूमत बननी चाहिए। आज ये जो है यूनियन टेरिटरी है, बड़ी देर से है, इलेक्शन दूर हैं। इलेक्शन, मुझे नहीं लगता है कि मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए कुछ बेकरार है, सरगर्म है।
لیکن الیکشن کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہاں کوئی عوامی حکومت آ جائے گی، راستے کھلیں گے، لیکن بنیادی طور پر جمہوری طریقے سے بات چیت ہونی چاہیے. کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے لوگوں کی مرضی کے مطابق. لوگوں سے بات ہونی چاہیے، لوگوں کے اصلی نمائندوں سے بات ہونی چاہیے. اس میں مین سٹریم بھی ہے، مین سٹریم کے علاوہ بھی لوگ ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے. سر اگر ہم 370 یا یوٹی کو لے کے بات کریں گے تو یہ ہر ٹائم پہ ایک مدعا رہتا ہے. کیا کوئی مڈل گراؤنڈ ہے یہاں کے لیڈرشپ کے پاس ان بٹوین 370 اور یوٹی؟ دیکھیے، وہ تو ہے بات چیت شروع ہونی چاہیے. کشمیر کے لوگوں کو بلائیں، کشمیر کے لوگوں کے جو نمائندے ہیں مین سٹریم میں ہیں یا کچھ سیپریٹزم میں ہیں، وہ سارے آ سکتے ہیں بات چیت کے ٹیبل پر. مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کے لوگ انکار کریں گے بات چیت کرنے سے. بات چیت ہی اس کا حل ہے. کشمیر کے لوگ کہیں گے مثلا مودی گورنمنٹ نے 370 ہٹایا، کسی کو پوچھ کے ہٹایا؟ جو یہاں مین سٹریم ہے وہ تو ہندوستانی ہیں، ان کو کسی کو نہیں بلایا، بلکہ ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا گیا. لوگ پوچھتے ہیں تم تو مین سٹریم ہو، انہیں تم ہندوستان کہتے ہو، تو ہندوستان کی مرکزی سرکار آپ کو نہیں مانتی ہے. وہ یک طرفہ طور 370 کالعدم کرتی ہے. یہاں کے مین سٹریم نے کہا کہ 370 پر کمپرومائز نہیں ہوگا. یہاں کی کوئی پارٹی نہیں کہے گی کہ 370 کو ہٹانا ٹھیک تھا. سب غلط مانتے ہیں اس کو. تو یہ تو حقیقت ہے. تو مرکزی سرکار کس کے بل بوتے پر اپنا یک طرفہ عمل چلا رہی ہے؟ اور ہندوستان سے باہر یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، کوئی ملک ہو، وہ ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے. اور کشمیر کی آواز پابندیوں کے باوجود پھیلتی ہے ساری دنیا میں، اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے. اسی لیے گارجین کا اخبار ہو، انڈیپینڈنٹ اخبار ہو لندن کا، یا نیو یارک ٹائمز ہو، یا واشنگٹن پوسٹ ہو، وہ آپ کے ماتھا تھوڑا ہے. وہ تو انڈیپینڈنٹ سٹوریز کرتے رہتے ہیں، یہاں گھومتے رہتے ہیں جرنلسٹ. اور کشمیریوں کی آواز دنیا میں پھیلتی رہی ہے، پھیلتی رہے گی. سر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے کشمیری لوگ ہیں کہ وہ جو یہاں کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بات ہے، لوگوں کی عوامی تحریک میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور عوام کا جو رد عمل ہے وہ اپنا یہ جو موڈ ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اس وقت کشمیر کا موڈ یہ ہے کہ قتل و غارت نہ ہو. ہم زیادہ یہ نہیں مطلب شور پائیں گے تو ان کے پاس بندوق ہے، بندوق کے ذریعے چپ کرایا ہے. یہاں آرمی ہے، یہاں پیرا فورسز ہے. لیکن عوام کا غصہ اپنی جگہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کشمیر میں ہڑتال ہو گئی. یہ ایک طریقہ ہے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا. کوئی نمائندہ باہر کا آئے گا، دکاندار کو پوچھے گا، وہ کیا کہے گا؟ سب ٹھیک ہے. دکاندار اپنی دکان پر، چھوٹی دکان پر، اس کو بتائے گا لوگ ناراض ہیں. چاہے کسان سے بات کریں، مزدور سے بات کریں، تو میسن سے بات کریں، انجینئر سے بات کریں، جس کے ساتھ بھی کشمیر میں الگ سے بات کی جائے وہ سچ بولے گا، ناراضگی بتائے گا. سو صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہاں کے مین اسٹریم لیڈرز ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں کشمیر کے لیے؟ نہیں، دیکھیے، کریڈیبلٹی آپ لوگوں کو، جرنلسٹوں کو خود بخود پتہ لگتا ہے. اور کریڈیبلٹی کچھ لوگوں کی کم ہو گئی ہے، کیونکہ عوام کے درمیان وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. لیکن مین سٹریم میں بھی لوگ ہیں جو سچائی کے راستے پر ہیں. جو سیپریٹسٹ ہے اوپر سے وہ کچھ ختم سے ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے ان کی آواز ہے. اور جب کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ 370 اپنی داخلی خود مختاری کے بارے میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کو معلوم ہے کب کیا کہنا ہے. اس لیے باہر کے جرنلسٹ آتے ہیں، آپ لوگ بھی آتے ہیں، لوگوں کے درمیان لوگ اپنے غصے کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنے دل کی بات بتاتے ہیں، اور وہ ناراض ہیں داخلی خود مختاری سے. بھلے ہی مودی جی اور ان کے ساتھی کہیں گے ہم نے 370 ہٹایا، اب سب ٹھیک ہے. یہ ان کی، اس کو ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں، ریوری ان انگریزی کہتے ہیں. وہ دن کو خواب دیکھ رہے ہیں. رات کے خواب تو الگ ہوتے ہیں، وہ دن کو خواب دیکھ رہے ہیں. کشمیر میں سب ٹھیک ہے، کیونکہ
ان کے زر خرید کچھ لوگ یہاں نفس پرست ان کو بتاتے ہیں، ہم گئے دیالگام گئے تھے، ہم بانڈی پور گئے تھے، ہمیں اب جلسہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن دکھاتا ہے کچھ چہرے، وہ سرکاری ٹٹو ہوتے ہیں، ان کو نفس پرست ہوتے ہیں، کچھ پیسہ لیا، کچھ دوس میں آ گئے، لیکن کشمیر کے سواد اعظم کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یعنی عام لوگ جو ہیں ان کی تحریک جو ہے دبائی نہیں جا سکتی ہے، ان کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ان کی بات سنی جائے گی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس پارٹی ان کا فیوچر کیا ہوگا جموں کشمیر میں؟ وہ تو خود مقرر کریں گے لوگوں کے درمیان، وہ تو عوامی عدالت میں ہے، یہ بڑی عدالت ہے۔ اب اپنی پارٹی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا نیشنل کانفرنس ہے، یہ سب لوگوں کے پاس ہیں، تو لوگ مالک ہیں، تو ہر ایک کو حق ہے، جمہوری حق کام کرنے کا۔ اس لیے جو بھی پارٹی ہے، اپنی پارٹی آئی ہے، پی ڈی پی ہے، کیا کہتے ہیں پیپلز کانفرنس ہے، ایون بی جے پی ہے، لیٹ دیم ٹرائی دیئر لک، سب کو عوام کے سامنے جا کر آئی جی سے ووٹ مانگنا چاہیے، سپورٹ مانگنا چاہیے۔ لوگ مالک ہیں، لوگ ان کو تولیں گے اپنے پاس، کس کا کیا حق بنتا ہے۔ جمہوری طریقے سے، جبر سے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی مرکزی سرکار نے غلطی کی 370 کو، کیونکہ ان کو فوج ہے، ان کو سی آر پی ایف ہے، پیرا فورسز ہیں اور گھمنڈ ہے، تو انہوں نے اس کو یک طرف طور ختم کیا ہے۔ کشمیر کا بچہ ناراض ہے اور وہ کہتے رہتے ہیں جھوٹ کی سامانیہ ہے، ادھر کوئی سامانیہ نہیں ہے، ادھر خرابی ہے، کیونکہ اعتماد کی اینٹ ہل گئی ہے۔ اس لیے اس اعتماد کی اینٹ کو پھر پختہ کرنا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے جموں کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ مشروط تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا تو مشروط رکھا، 3 سبجیکٹ یا 4 سبجیکٹ میں الحاق کیا۔ بعد میں عوامی حکومت آ گئی تو انہوں نے 1952 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے داخلی خود مختاری کی منظوری دلوائی۔ اسی داخلی خود مختاری کو آپ یک طرفہ طور ختم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سب کشمیر میں سامانیہ ہے، کچھ سامانیہ نہیں ہے۔ لوگ ناراض ہیں اور لوگوں کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں، اور اگلے دنوں میں آپ کا امتحان ہونے والا ہے۔ ایک امتحان تو الیکشن کے ذریعے ہوگا کہ جو جموں کشمیر اب ہو رہی کہ جموں کشمیر کا جو اینٹ تھی کہ وہ کمزور ہو گئے، اس کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ عوام کا اعتماد حاصل کریں جمہوریت سے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جمہوریت۔ اور جمہوریت زندگی میں یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، عوام کے سامنے آئیں، الیکشن جب ہوگا اس میں چوری نہ کریں، سب کو ووٹ ڈالنے دیں، تو آپ کو نتیجہ نکلے گا۔ سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس ٹائم پہ الیکشن ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان میں کچھ چوری ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھو ایک بات ہے، آپ کو ماضی کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی وقت یہاں تھوڑی ریگنگ ہو گئی تو آپ کے لیے عدالت ہے، عدالت فیصلہ کرے گی۔ لوگ ریگنگ میں، غلط الیکشن میں اعتماد نہیں رکھتے، وہ کھلم کھلا اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور ڈالیں گے۔ آپ الیکشن کیجئے، اور الیکشن کمیشن کا کام ہے ستھرا الیکشن کرنا۔ 77 کا الیکشن نہیں ہوا ستھرا، 83 جون کا بھی الیکشن بہت ستھرا ہوا، لیکن جب جو لوگ بگڑ جاتے ہیں وہ تو نون میں نقطہ نکالیں گے۔ یہاں اچھا الیکشن ہوگا، اچھا رزلٹ آئے گا سامنے جمہوری طریقے سے۔ آپ کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہو کشمیر کا فیوچر؟ جمہوری طریقے سے کشمیر ٹھیک رہے گا۔ اگر دیکھیں ہندوستان کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جب تک جھوٹ کا سہارا لیں گے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو غلط استعمال کریں گے، اعتماد کی اینٹ بحال نہیں ہوگی۔ ان کو سچائی سے مہاتما گاندھی کا اسی مشن قبول کرنا چاہے، وہ سچ بولیں مہاتما گاندھی کی طرح۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ کشمیر میں سچائی کی کرن نظر آ رہی ہے، وہ تب بھی سچائی تھی، آج بھی سچائی ہے۔ اس لیے ایک بات ہے، جھوٹ بولنا ریڈیو ٹیلی ویژن سے، سمجھنا کہ ہم جو کہیں گے، تو ان کا کیا خیال ہے؟ آر ایس ایس نے یہاں کچھ لوگوں کو چاہے پیسے سے چاہے کس طریقے سے ساتھ رکھا ہے کہ مان لیجیے ہر ہیڈ کوارٹر ضلع میں 10-30 لوگ آ گئے ہیں، تو کیا وہی عوام کے نمائندے ہیں؟ کچا چٹا معلوم ہوگا جب جمہوری
ज़िंदगी हो जाएगी, खुल्लम खुल्ला सच्चाई की ज़िंदगी, उसमें पता लग जाएगा लोग कहाँ हैं। तो सब जैसे आप कहते हो कि मतलब ये लोग दावे करते हैं कि हमने ग्राउंड पे ऐसे किया है बहुत या हम ग्राउंड की सतह पे मजबूत है, क्या इसका मतलब है कि कश्मीर में अभी भी ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी कश्मीर में मजबूत नहीं है? नहीं, कहाँ भाई, तो ये तो देखिए एक बात है, जम्मू में एक छोटा सा हल्का उनका है बीजेपी का, वहाँ कांग्रेस जमात जो है बहुत बड़ी जमात है, समाजवादी पार्टी भी वहाँ है, मायावती जी की पार्टी भी वहाँ है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है जम्मू में कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन हमवार है, बीजेपी का 2-3 ज़िलों में कुछ असर है, मगर हर एक का टेस्ट होना चाहिए वोट से। आप आज़ादी से जमहूरी तरीके से इलेक्शन कीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा, उसके लिए करना चाहिए। तो सब आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को? जम्मू कश्मीर के आवाम में कहता हूँ आपको मुबारकबाद हो कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं। चाहे अपना गुस्सा आप हड़ताल से दिखाते हैं, चाहे अपना गुस्सा चुप रहने से दिखाते हैं, लेकिन आपका ये कहना सही है कि जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी होनी चाहिए, उसके बगैर कोई रास्ता ठीक नहीं है। ये लोगों की आवाज़ है और मैं उस आवाज़ का खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब, तो इनके साथ हमने कश्मीर के रिलेटेड बात की है कि चाहे कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाया गया था या उससे लेके आज तक कितनी चेंज आई है या यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, उसके रिलेटेड हमने बात की है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।